تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جب مبلغ بن کر اپنی قوم کے پاس گئے، سب سے پہلے اس گندے کام سے ان کو روکا، اور حضرت نے فرمایا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جس گندے کام کے اندر تم مبتلا ہو گئے ہو، تم سے پہلے کسی قوم کے اندر یہ گندا کام نہیں تھا۔ اس گندے فعل کی بنیاد تم نے رکھی ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، تم مردوں کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر فحاشی اور برائی کرتے ہو اور اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہو۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تمہاری ڈھٹائی اور بیہودگی اتنی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ گناہ چھپ کر نہیں، تم بھری مجلس کے اندر کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، مجلس کے اندر 50 بندہ بیٹھا ہے اور 2 بدفعلی کر رہے ہیں، اور اس کو کوئی برائی سمجھتے ہی نہیں، معیوب سمجھتے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت بخشی جائے گی لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والے کبھی نہ بخشے جائیں گے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے نا، اللہ سے شرماتا ہے، لوگوں سے شرماتا ہے، چھپ چھپ کر کرتا ہے، چلو کبھی اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو بد نصیب گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، لوگوں کا حیا بھی نہیں کرتا، علل اعلان مجمع میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ بد نصیب بندہ ہے جو معافی کے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ میں معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کیوں تم بے حیائی کرتے ہو، وہ بھی اعلانیہ بے حیائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو یہ برا عمل کرتا ہے، اللہ اس برے عمل سے محفوظ فرمائے۔ اب لوط علیہ السلام کی دعوت پر قوم نے کیا کہا، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ قوم لوط کہنے لگے اور جی لوط والے بڑے پاک آ گئے جی، لوط اور لوط کے ساتھی بڑے پاک بنتے ہیں، یہ بڑے لیکچر ہمیں دیتے ہیں، یہ ہمیں بڑا سمجھاتے ہیں، اچھا اگر یہ بڑے ہی پاک ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ کہیں اور چلے جائیں، ہم تو اس عمل سے باز نہیں آنے والے، ہم نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ جو یہ گندا کام کرتے ہیں میں تو اس سے نفرت کرنے والا ہوں، اے اللہ مجھے اور میرے آل کو اس عذاب سے بچا، ان ظالموں سے نجات نصیب فرما۔ اللہ کے نبی بار بار سمجھا رہے ہیں، قوم بار بار انکار کر رہی ہے، حتیٰ کہ ایک دن قوم والے کہنے لگے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ لوط علیہ السلام سے قوم والے کہنے لگے اچھا بڑا اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، صبح و شام دھمکیاں دیتا ہے عذاب کی، اگر اتنا ہی تو عذاب لے آنے والا ہے، اتنا ہی عذاب سے ڈرانے والا ہے، لے آ اللہ کا عذاب، ہم نے تو اس کام کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ پر دلیری سے محفوظ فرمائے۔
جی جب گناہ پر دلیری آ جاتی ہے نا پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے۔ پھر گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے لیکن انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگ، یا اللہ تیرا بندہ ہو کر تیری نافرمانی کی ہے۔ رب کہتا ہے جو مجھ سے توبہ کرے گا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ ڈرتے رہنا چاہیے، گناہ پر دلیر نہیں بننا چاہیے۔ لیکن لوط علیہ السلام کی قوم گناہ پر دلیر بن گئی، کہنے لگی ائتنا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب لیا، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچا ہے تو لیا اللہ کا عذاب۔ ادھر جناب قوم والے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بیٹے اسحاق کی بشارت سنانے کے لیے چلے گئے اور کہنے لگے قالوا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، بار بار لوط علیہ السلام کی دعوت کو رد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں لیا اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ان فیہا لوطا، کیسے عذاب لے کر تم جا سکتے ہو، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے لوط علیہ السلام بھی وہاں رہتے ہیں، لننجینہ وآلہ الا امرأتہ، ہم لوط کو بھی نجات دیں گے، لوط کے گھر والوں کو بھی نجات دیں گے، ایمان والوں کو بھی بچا لیں گے، ہاں الا امرأتہ کانت من الغابرین، لوط کی بیوی جو ایمان نہیں لائی اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو باقی قوم پر آئے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے، فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سفارش کرنے شروع ہو گئے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، اے اللہ ان پر عذاب نہ بھیج۔ اللہ فرماتے ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، اے ابراہیم اب ان کے لیے دعا نہ کر، رہنے دے اس معاملے کو، کیونکہ اب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے، اور جب کسی قوم پر اللہ کریم عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں پھر نبی کی دعائیں بھی اس قوم کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ سب کا استغفر اللہ۔ میرے بھائی بڑا دردناک قصہ ہے لوط علیہ السلام کا۔ جی ہاں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، خلیل اللہ، قرآن کہتا ہے یجادلنا، بار بار التجائیں کر رہے ہیں، ویسے یجادلنا کا لفظی میں نے جھگڑا کر رہے ہیں، یعنی بار بار التجائیں کرنے لگے۔ کون؟ ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، وہ بڑا بردبار تھا، بڑا میری طرف رجوع کرنے والا تھا، بڑا میرا پیارا بندہ تھا، وہ جانتا تھا اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے، اس لیے دعائیں کرنے لگ گئے۔ لیکن ہم نے کہا اے ابراہیم اب دعا نہ کرو ان کے لیے، اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے، اور جب اللہ کریم کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کو روک اللہ۔ اب فرشتے وہاں سے اٹھے ابراہیم علیہ السلام سے اور چلے گئے لوط علیہ السلام کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے، لڑکوں کی صورت میں گئے، بغیر داڑھی کے بے ریش لڑکوں کی شکل میں،
خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے حیت اختیار کر کے لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا میرے گھر میں لڑکے مہمان بن کر آئے ہیں، سی ابیم، بڑے پریشان ہو گئے۔ قوم کے کرتوت تو جانتے تھے، قوم کے حالات سے باخبر تھے، مہمانوں کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ وذاق بہم ذرعا، دل ہی دل میں تنگ ہونے لگے۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور کہنے لگے یارو آج تو بڑا مشکل دن میرے اوپر آ گیا، مہمان بھی گھر میں آ گئے ہیں، ان کو بچانا بھی ہے، ان ظالموں کو سمجھانا بھی ہے۔ وہ ظالم کہاں مانتے ہیں، وہ ظالم کہاں سمجھتے ہیں، اور مہمانوں کی عزت بھی میں نے بچانی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے۔ لوط علیہ السلام اسی پریشانی میں بیٹھے تھے، مہمانوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی۔ اب اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں، کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ جہاں اللہ کریم بتائے وہاں پتہ چل جاتا ہے، جہاں اللہ نہ بتائے وہاں نہیں پتہ چلا۔ ہم نے پچھلے واقعے میں پڑھا، یہی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کر دیا تھا ان کے لیے، انہوں نے بھی ان کو انسان سمجھا تھا۔ اب وہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، لوط علیہ السلام نے بھی ان کو انسان سمجھا ہے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، وہی جو بات جس کا ڈر تھا لوط علیہ السلام کو وہی بات ہوئی۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم والوں کو جب پتہ چلا لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں، بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، اسی گندے ارادے کے ساتھ وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ قرآن کہتا ہے یُہْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتے ہوئے آئے، خوشی میں بھاگتے ہوئے آئے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، بغلے بجاتے ہوئے خوشی کے ساتھ سارے لوفر اکٹھے ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نے دیکھا یہ بدبخت آ گئے ہیں میرے مہمانوں کے ساتھ برائی کرنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی۔ او میری قوم والو کس گندے ارادے سے آ گئے ہو؟ ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزہ ہیں، جو تمہارے گھر میں بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، کیونکہ میں نبی بن کر آیا ہوں، اور نبی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ وہ بیویاں تمہاری، وہ میری بیٹیاں، وہ بڑی پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، ان کے ساتھ حاجت پوری کرو۔ یہ میرے مہمانوں کے ساتھ کیوں برائی کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ کوئی ڈر پیدا کرو اپنے دلوں میں اللہ کا۔ ولا تخزون فی ضیفی، اور اللہ کا واسطہ مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی بھلے مانس بندہ نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی بھی باشعور بندہ نہیں ہے؟ کیا کوئی بھی تم میں غیرت مند بندہ نہیں ہے؟ کیا کوئی بھی تم میں سمجھدار بندہ نہیں؟ او کچھ تو سمجھو، کچھ تو رحم کرو، کچھ تو اللہ کا خوف کرو، کچھ تو میرا بھی دھیان کرو۔ میرے مہمانوں کے بارے میں کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ قوم والوں نے جب یہ بات سنی تو کیا کہا؟ جب آپ نے کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہتا ہے تم میری بیٹیاں، ہمارے دل میں کوئی حاجت نہیں تیری بیٹیوں کے لیے، نعوذ باللہ، کوئی رغبت نہیں ہمیں عورتوں کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو جانتا ہے جو ہم ارادہ رکھتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں ہم تو وہی کام کریں گے۔ جس فحاشی اور برائی کو، جس اغلام بازی کو ہم پسند کرتے ہیں، جو گندا کام ہم کرنا چاہتے ہیں ہم تو وہی کر رہیں گے، ہم نے تو اس سے باز نہیں آنا۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، قوم والے نافرمان کہتے ہیں ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ جب حضرت مایوس ہوئے،
حضرت پریشان بھی ہیں، مایوس بھی ہیں، اور سمجھ گئے ہائے میرے مہمان ہیں، میری عزت ہیں۔ جو مہمان کسی کے گھر جاتا ہے وہ بھی میزبان کی عزت ہوتا ہے۔ اگر مہمان کے ساتھ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، مہمان کو اگر کوئی بندہ گالی دیتا ہے وہ اسے نہیں، وہ مجھے دے رہا ہے۔ میرے گھر میں آنے والے مہمان کو اگر کوئی بندہ تھپڑ مارتا ہے وہ اسے نہیں، مجھے مار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے لوط علیہ السلام پریشان ہوئے ہیں، اور پریشانی کے عالم میں، دکھ کے عالم میں اللہ کے نبی نے جو کلمے اپنی زبان سے نکالے رب نے قرآن میں محفوظ کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام نے مایوس ہو کر کیا کہا، قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ لوط علیہ السلام افسوس کے ساتھ کہنے لگے لو ان لی بکم قوة، ہائے کاش آج میرے پاس طاقت ہوتی، میں اکیلا کس کس بے ایمان سے لڑوں، میں کس کس کے ساتھ مقابلہ کروں، میں کس کس کے گلے پڑوں، میں کس کس کے ساتھ لڑائی لڑوں۔ لو ان لی بکم قوة، ہے کاش میرے پاس قوت ہوتی، ہے کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں تمہارے ساتھ لڑائی لڑ سکتا، میں مار مار کے تم بدبختوں کو بھگا سکتا، میں لڑائی لڑ جاتا تمہارے ساتھ، اپنے مہمانوں کو بچا لیتا۔ او آوی الی رکن شدید، یا میرا رب مجھے ایسا مضبوط قلعہ عطا کرتا، میں اپنے مہمانوں کو وہاں چھپا لیتا، کاش میں اپنے مہمانوں کو چھپا کر تم جیسے بدبختوں سے بچا سکتا ہوتا، کیا یہ اچھا ہوتا۔ لیکن میں کیا کروں، نہ تو میرے پاس قوت ہے پوری قوم سے لڑنے کی، نہ میرے پاس مضبوط قلعہ ہے اپنے مہمانوں کو چھپانے کی۔ جب لوط علیہ السلام نے یہ افسردی اور پریشانی کے کلمات زبان سے نکالے، فرشتے یہ ساری باتیں سن رہے تھے، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے دیکھا اب تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، قالوا یا لوط، اب فرشتے بولے اور کہنے لگے یا لوط انا رسول ربک، کیوں پریشان ہو رہا ہے، ہم لڑکے نہیں، ہم انسان نہیں، ہم تو تیرے رب کے فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب اللہ بتانے پہ آئے تب علم ہوتا ہے۔ لن یصلوا الیک، اے لوط کیوں پریشان ہو رہا ہے، کیوں دکھی ہو رہا ہے، کیوں غمگین ہو رہا ہے، سنا ہے اللہ کے نیک بندے، لن یصلوا الیک، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ نہیں پہنچ سکتے ہماری طرف، وہ تیرے طرف ہی نہیں آ سکتے۔ ارے ہم تو انہی ظالموں کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ اے لوط تو یہ کر، فاسر باہلک بقطع من اللیل، تو راتوں رات سارے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جا، ایمان والے جو تیرے ساتھی ہیں ان کو بھی لے کر یہاں سے نکل جا، بستی چھوڑ کر چلے جاؤ، سب خالی کر دو رات کے وقت، اور الا امرأتک، تیری بیوی پیچھے رہ جائے گی، تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا لیکن تیری بیوی مڑ کر دیکھے گی کیونکہ وہ ایمان والی نہیں ہے۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، اس بد نصیب کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو باقی قوم کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، صبح کوئی دور تو نہیں، صبح تو قریب ہے۔ اب لوط علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میں ایویں پریشان ہو رہا تھا، یہ تو اللہ کے عذاب والے فرشتے آئے ہیں۔ اب جناب لوط علیہ السلام لے کر ساری قوم کو، ساری قوم سے مراد ایمان والی قوم کو، جو ان کی بچیاں تھیں ان کو، اپنی بیٹیوں کو لیا، اگر کوئی ایمان والے تھے تو ان کو بھی لیا، ذکر کو نہیں قرآن میں ایمان والوں کا، اگر کوئی تھے تو ان کو بھی لیا، اور لوط علیہ السلام بستی خالی کرنے لگے، وہاں سے نکلنے لگے۔ قرآن دوسری جگہ پر بیان کرتا ہے او دنیا والو، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط،
لوط، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں یہ عورتیں میرے نیک نبیوں کے گھر میں تھیں، میرے انبیاء کی بیویاں تھیں، لیکن فخانتاہما، جب ایمان قبول نہ کیا، جب نبیوں کی دعوت کو نہ مانا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو نبی کی رشتہ داری کوئی کام نہ آئی۔ نبی کی رشتہ داری کوئی کام ہو، زور سے بولو، کوئی کام۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں رشتہ داریوں پر ناز نہ کیا کرو، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں عالم کا بیٹا ہوں، میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں، میں فلاں بزرگ کا رشتہ دار ہوں، رشتہ داریوں پہ ناز نہ کیا کرو۔ پیغمبر لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، دونوں نبیوں کی بیویاں ہیں، لیکن جیسے باقی قوم پر عذاب آیا نبی کی بیویوں پر بھی عذاب آیا، یہ بھی عذاب سے کوئی نہ بچ سکے۔ اب جناب لوط علیہ السلام نے بچیوں سے کہا نکلو بچیوں، گھر چھوڑو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی بچیوں کو لے کر، اگر کوئی ایمان والا تھا تو اس کو بھی لے کر بستی خالی کر کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام روانہ ہوئے اور ادھر کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فلما جاء امرنا، ادھر ہمارا امر آ گیا۔ قوم والے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، قوم والے بدفعلی کرنا چاہتے ہیں، وہ لڑکوں کے ارد گرد گھومنے کے چکر میں ہیں، وہ ان کو قابو کر کے اپنی خواہش پوری کرنے کے چکر میں ہیں۔ ادھر اللہ کا عذاب آ گیا، ادھر اللہ کا امر آ گیا۔ فلما جاء امرنا، اللہ کریم فرماتے ہیں ہمارا امر آ گیا، جعلنا عالیہا سافلا، لوگوں ہم نے بستی کو الٹ کر ان پر دے مارا۔ اللہ سب کہو استغفر اللہ۔ اللہ اپنے پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان بطش ربک لشدید، اور تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر جا بندے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں افامن آل القری ان یأتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یہ دنیا والے رات کو گناہ کر کے سو جاتے ہیں۔ ارے نوجوان بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ارے دنیا والو اللہ سے ڈرو۔ رات کے وقت گناہ کیا، رات کے وقت بدکاری کی، رات کے وقت بدفعلی کی، اسی حالت کے اندر سو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا والے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ ان یأتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یہ رات کو سو رہے ہوں، میرا قہر آ جائے، میرا عذاب ان پر آ جائے۔ کون ہے دنیا کی طاقت جو میرے عذاب کو روک لے؟ دیکھو نا قوم لوط بھی اسی طرح بدعمالی اور بد کرداری اور فحاشی اور عریانی کے نشے کے اندر دھت ہو چکے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جعلنا عالیہا سافلا، فرشتوں کو ہم نے کہا اٹھاؤ زمین کو اوپر لے جاؤ اور الٹ کر ان پر دے مارو۔ اور پھر اسی پر بس نہ ہوا، امطرنا علیہا حجارتا من سجیل، ہم نے پتھروں کی بارش ان پر برسائی۔ استغفر اللہ، تیز موسلادھار بارش آ رہی میرے بھائی، باہر نکل کر کے تو دیکھ، تیرے منہ پر پانی کے قطرے پڑتے ہیں، میرے منہ پر پانی کے قطرے پڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب بڑا سخت قطرہ پڑا گیا جی، بڑی تیز بارش آ رہی ہے جی، بھاگ کر کمرے کی طرف جاتا ہوں اور تھوڑا آگے دیکھ، اگر قطرے کی بجائے اولے آ رہے ہوں اور وہ اولے مجھے پڑے، اللہ محفوظ فرمائے، وہ اولے پڑ جائیں، پھر کیا حالت ہوگی؟ ارے جس قوم پر پتھر برسے اس قوم کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ ارے بھاگنے کی جگہ بھی کوئی نہ تھی،
چھپنے کی جگہ بھی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حجارتم من سجیل منضود مصومۃ عند ربک، رب العالمین فرماتے او دنیا والو، او سنو دنیا والو، پتھر بھی نوکیلے ہم نے برسائے اور وقفے وقفے سے بھی نہیں، منضود طے بطے برسائے، لگاتار ان پر برسائے، مصومۃ عند ربک، نشان لگے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، ہر پتھر پر نشان لگا تھا، فلاں پتھر فلاں بے ایمان کے سر پر جا کر لگے گا، فلاں پتھر فلاں کی پیٹھ پر جا کر لگے گا، لگاتار پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی، پھر زمین کو الٹ کر دے مارا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او لوگو اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ اسے کرنوں نے کھانا ہے۔ کہاں گئے وہ دنیا کے غرور، کہاں گئے دنیا کی شہوت کی لذتیں، کہاں گئی دنیا کے چند منٹوں کی مزے، کہاں گئے وہ دنیا کی عیش، کہاں گئے وہ گرم بستر، کہاں گئے وہ بستر کی لذتیں، کہاں گئے وہ عیاشیاں، کہاں گئے وہ دنیا کے مزے۔ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر چھپنے کی جگہ بھی کوئی نہیں، بھاگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، او لوگو وما ہی من الظالمین ببعید، ظالموں سے کوئی عذاب دور نہیں، او ظالموں رک جاؤ، ڈر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لا رہے تھے اور جناب قوم لوط کی بستیوں کے قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا او لوگو سواریوں کو تیز کر دو، بھگا لو یہاں سے سواریوں کو، جس خطے پر اللہ کا عذاب آیا بھاگتے ہوئے وہاں سے گزر جاؤ، روتے ہوئے وہاں سے گزر جاؤ، آنسو بہاتے ہوئے گزر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہاں سے گزر جاؤ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کریم نے ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اوے لوگو یہ نافرمان قوموں کے حالات تو پڑھو نا، کسی پر ہم نے پتھر برسائے، کسی کو ہم نے چیخ کے ذریعے برباد کیا، کسی کو ہم نے زندہ زمین کے اندر دھنسا دیا، کسی کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ ما کان اللہ لیظلمہم ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جی میرے بھائیو اور میرے بزرگوں، یہ لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پر بیان کیا اور یہ ہماری عبرت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا شدید عذاب بھیجا اس قوم پر، ایسا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا اس قوم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بستیوں سے بھی روتے ہوئے گزرو، ان کے واقعے بھی پڑھو تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کیسی نافرمان قوم اور کیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ بس بات کو ختم کریں، آج اس وقت میرا معاشرہ، ہمارا معاشرہ جس فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہے، بس یہی کام تھا قوم لوط کا، خلاصہ یہی ہے۔ آج ہم جس فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہیں، آج اس انٹرنیٹ نے اور اس جناب کیبل نے اور پتہ نہیں کیا سے کیا نے یہ جو ہمارے نوجوانوں کو جس فحاشی پر لگا دیا، بس یہی جرم تھا قوم لوط کا جس پر اللہ نے پتھر برسائے، یہی جرم تھا۔ بھائی قوم لوط گانا سنتی تھی، آج گانا کوئی نہیں سنتا ہماری قوم میں، بولے جی گانا بجانا کتنا عام ہے۔ ارے رات کو کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا کے سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ ارے اس حال میں موت آ گئی تو قیامت والے دن بارگاہ الہی میں گانا سنتے ہوئے جاؤ گے؟ گندی فلم دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی،
کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ گند دیکھتے ہوئے جاؤ گے اور دوسروں کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے رات گزر گئی، کیا اللہ کے سامنے اس حالت میں جاؤ گے؟ وہ قوم لوط نے جو کام کیے تھے ان پر تو دنیا میں پتھر برس گئے، ہمیں تو دعائیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، درود بھیجے رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کہا تھا اللہ میری قوم پر پتھر نہ برسانا، اللہ میری قوم کو برباد نہ کرنا جیسے تو نے پہلی قوموں کو برباد کیا، اس لیے اکٹھا عذاب نہیں آ رہا، ورنہ کسر تو ہم نے بھی کوئی نہیں چھوڑی، کسر تو ہم نے بھی کوئی نہیں چھوڑی۔ وہ اعلانیہ مجلس کے اندر برائیاں کرتے تھے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کیا آج اکٹھے مل کے نوجوان بدکاریاں نہیں کر رہے، جماعتوں کی صورت میں مل کر نہیں کر رہے؟ جو اعمال انہوں نے کیے تھے کیا وہ آج نہیں ہو رہے؟ اور جو کام وہ فحاشی اور عریانی کے ساتھ ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لوفر پنا، یہ جو لوفر پنے والے کام وہ کرتے تھے کیا آج نہیں کی جا رہے؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں، آج لڑکیوں کو سیٹیاں نہیں بجائیاں جا رہی، آج غیر محرموں کے پیچھے سیٹیاں نہیں بجاتے اور تالیاں نہیں پیٹتے اور ہنستے ہیں، کیا یہ نہیں ہو رہا؟ اور یہ واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ کیا وہ ساری چیزیں آج نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہیں میرے بھائی ناراض نہیں ہونا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو داڑھی منڈوانے والا عمل ہے یہ بھی اسی قوم نے شروع کیا تھا، اس سے پہلے یہ بھی نہیں تھا، تو کیا آج نہیں یہ کام ہو رہا؟ کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہوئے صبح اٹھ کر پہلا کام وہی قوم لوط والا کرتے ہیں، داڑھی منڈوانا اسی کا کام ہے، گانا سننا اسی کا کام ہے۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں صبح سویرے سویرے گانا سنو، روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے بابا یہ روح کی غذا نہیں، یہ قوم لوط کا عمل ہے، جس پر پتھر برسے تھے، یہ وہ کام ہے، یہ اللہ کے کار کو دعوت دینے والا کام ہے، لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا اور ٹس سے مس نہیں ہو جا رہے، اور حالت یہ ہے کہ کیسے سمجھیں اس کو جو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ کی کتاب گھروں میں ہے، اللہ کی کتاب مسجدوں میں ہے، اس کو جو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ قرآن کے اندر تو کئی دفعہ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، ہم نے پڑھا جو نہیں ہے، ہم نے سنا جو نہیں ہے، ہم علماء کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، ہم قرآن بیان کرنے والوں کے قریب گئے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قوم لوط کا کیا واقعہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان پہ عذاب کیوں آیا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ ہمیں نوجوان نسل کو فلمی ایکٹروں کے نام تو یاد ہیں، گانے والے گویوں کے نام تو یاد ہیں، لوط علیہ السلام کا نام ہی پتہ نہیں ہے، ان کی درد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح وہ قوم کے سامنے دکھ اور درد بیان کرتے تھے اور قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب میرے سمیت یہ واقعات اللہ اس لیے بیان کرتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے محبوب قصہ سنا لوگوں کو تاکہ ان کے اندر فکر پیدا ہو، تاکہ ان کے اندر فکر پیدا ہو۔ اللہ میرے اندر فکر پیدا کرے، اللہ آپ کے اندر فکر پیدا کرے، اللہ ہمارے بچوں کے اندر فکر پیدا کرے، اللہ ہماری نسلوں کے اندر فکر پیدا کرے۔ اگر واقعہ سننے کے بعد فکر پیدا ہو گئی، دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہو گیا اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، تو میرے بھائیوں سمجھو یہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔